کو نہیں پکارا۔ مکاشفہ 2:12 اور اس کی 20 اور 21 آیت کو ہم پھر سے پڑھتے ہیں جو ہم نے لاسٹ سنڈے شروع کیا تھا، اور ہم وہاں بیچ کی باتوں کو چھوڑ کے ان سے آگے کی باتوں پر چلیں گے۔ لیکن ہم اس کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں جو خدا ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ 2:20 اور 21 ہے۔ آگے کچھ یہ شکایت ہے کہ تمہیں آج کل جو رہن دیا ہے وہ اپنے آپ کو یہ کہتی ہے اور میرے بندے کو قرآن پڑھی کرنے اور بتوں کی قربانی کرنے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ میں نے اس کو توبہ کرنے کی مدد دی مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ ہاں جی، یہ ایسپل جو ہے یہ میٹافورس، یہ ایک ورڈ یوز کیا گیا، ایک نام یوز کیا گیا۔ بیسیکلی خدا اس کے اس اسپرٹس کی بابت کہہ رہا ہے جو بیہائنڈ ہے، جو اس کی زندگی میں کام کرتی، جو اس عورت کی زندگی میں بیان کرتی، اس کی بات خداوند نے بات کی ہے۔ اور یہ خداوند نے اس لیے بات کی کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آلریڈی یہ اسپرٹ، یہ کام، یہ نام یوز ہوا، یہ عورت کا نام یوز ہوا، اور اس عورت نے گویا کہ جو کہ سدانیوں کے بادشاہ کی بیٹی ہے، اس نے اپنی قوم کو پریزنٹ کیا، اپنے فیتھ کو پریزنٹ کیا، اپنے رسم و رواج کو پریزنٹ کیا، اپنے دیوی دیوتوں کو پریزنٹ کیا۔ بیسیکلی اس نے اپنی اس لائف کو جو وہ سدان کے ملک میں رکھتی تھی، اس کو اس نے پریزنٹ کیا۔ اور وہ شرط یہ تھی کہ جو کچھ اس ملک میں ہم کرتے ہیں، جو ہم مانتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، بیسیکلی وہی سب چیزیں اسرائیل میں ہیں۔ یہ جو پرنس ہے یہ بھی وہی کرے جو ہم کرتے ہیں وہاں پر۔ اس لیے خداوند نے اس ورڈ نام کو یہاں یوز کیا، مکاشفہ ایسپل، اس نے اشارہ دیا، اور وہاں پر 3 چیزیں خدا نے یہاں بیان کی، ایک تعلیم، دوسری بتوں کی قربانی، اور تیسری چیز جو خداوند کو گلا تھا جو طرح کی کلیسیا سے حرام تھا۔ اس نے کہا یہ میرے لوگوں کو بتوں کی قربانیاں دیتی ہے، قربانیوں اور حرام کاری کی تعلیم دیتی ہے، خود کو پروفٹ کہتی ہے۔ پروفٹ سے مراد ہے تعلیم، ان باتوں کو بیان کرنا جو ان باتوں پر وہ یقین کرتی ہے کہ ایسا کرو، ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے۔ چونکہ قوم بنی اسرائیل سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی رشتہ ان سے نہیں، اس لیے اس قوم کے لیے اس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی پیار نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے۔ اس کو مارنا، ان کو اذیت دینا، ان کو دکھ دینا، ان کی جائیداد، ان کی چیزوں پر قبضہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس بات کا اظہار ہیں کہ وہ اس قوم کی بہتری کی حالت، خدا کا کائنات کی کریٹر کا ان کی زندگی میں ہونا، وہ اس کے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ خدا پرست ہونا اس کی زندگی میں قابل برداشت نہیں تھا۔ اس لیے خداوند نے ان چیزوں کو بیان کیا۔ لیکن بیسکلی جو خدا بات کرنا چاہتا ہے اپنے لوگوں سے، وہ اس اسپرٹ کی بابت بات کرتا ہے جو اس کو یوز کرتی تھی یا اس کے پیچھے تھی، اور اس سے وہ کام کرواتی تھی، اس کو گائیڈ کرتی تھی کہ اس طرح سے کرنا، اور وہ اس کو مانتی تھی۔ اس لیے وہ نبی کا ورڈ یوز کیا گیا، پروفٹ، وہ نبیہ کہتی ہے، کیونکہ وہ اس کو مانتی تھی۔ اس لیے وہ اسپرٹ، جس اسپرٹ کو وہ مان رہی تھی اس ٹائم پہ، وہ اسپرٹ اس سے یہی کام کرواتی جو ہم نے لاسٹ سبق میں سنا، خدا کے لوگوں کو قتل کرنا، مارنا، جائیدادوں پر قبضہ کرنا، اسرائیل کے خدا کا نام مٹانا اسرائیل میں سے، عبادت گاہوں کو خارج کرنا، عبادت گاہوں کی جگہ مندروں کو یا بت خانوں کو تعمیر کرنا، اس میں چینج کرنا،
یعنی کہ وہ اسپرٹ جو بیسکلی وہ اس خدا کے وجود کو ان کی زندگیوں سے ختم کرنا مانگتا ہے. مکاشفہ کے اس دوسرے باب کی جب آپ خدا ایزبل سے اور یہ ساری کلیسیا سے بات کرتے ہیں تو خدا اس میں ایک بات ان سے ضرور کہتا ہے, کہتا تم کام بھی کرتے ہو اور تم محبت بھی کرتے ہو مجھ سے, پر مجھے تم سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت کو رہنے دیا. ہم عبادت تو کرتے ہیں, ہمارے لوگ عبادت بھی کر رہے ہیں دنیا میں, مسیح کون سب سے زیادہ ہے کرسچن کی, عبادت تو کرتے ہیں, ہم پرستش بھی کرتے ہیں, لیکن ایسبل کو بھی رہنے دیا ساتھ, اس کی اسپرٹ بھی ساتھ ہی نہیں دیتے ہیں. وہ کام جو خدا کا جلال کیوں ظاہر نہیں ہوتا. خادم خود مشکلات میں شکار ہے, وہ خود بدروہوں سے, تو کئی خادم بدروہوں کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. اگر کسی میں ہوتی ہوگا کہ میرے پاس یہ قوت نہیں, اور ایسا تو خدا کے کلام میں کہیں نہیں لکھا ہے ہی نہیں کوئی بلیسنگ. وہ جی کرنتھیوں خط میں وہ جو کہتا ہے پالوس کہ سب کے پاس سب تو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, تو میرے پاس تو یہ برکت پاس صرف ایک کلام کی برکت ہے. اس کا مطلب کہ میں صرف علم اور نالج جھاڑ سکتا ہوں, اس کے علاوہ میں کوئی اور برکت جاری نہیں کر سکتا. اس کلام میں بھی اسپرٹ نہیں ہوتی جو چھوئے اور دلوں کو اور ذہنوں کو بدلے. ایسبل کی اسپرٹ بیہائنڈ جو ہے وہ خدا کی اشارہ کرتا ہے ان کاموں کی طرف جو اس نے کیے تو ہمارے سارے دوست ہوتے ہیں. اور جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اس کنگز کو 1 اور 2 کو پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر ان ساری چیزوں کے بارے میں, اس کی لائف پروسیس کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو اس نے اس ٹائم بھی کیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ صرف ابھی کی بات نہیں تھی, یا صرف یہ کنگز کے دور کی بات نہیں تھی. یہ اسپرٹ ہمیشہ سے کام کرتی رہی ہے, یہ ہمیشہ سے کام کرتی ہے, یہ آج بھی کام کرتی ہے, یہ مسیح کے آنے تک کام کرے گی. اور یہ بڑی عجیب بات ہے جو آج آپ دیکھیں گے کہ خدا کی پریزنس میں بھی وہ کام کرے. چلو ہم اس کو پڑھتے ہیں. خروج اس کا 32 باب اور اس کی 3 سے 6 آیت کو ہم پڑھتے ہیں. ہماری اردو میں تلاوت کریں پلیز, اور اگر ہندی میں بھی کریں میرے خوشی ہوتی ہے. انگلش بھی ہاں جی, جس میں بھی ہم جو چاہتے ہیں ہماری بہن بھائی وہ سمجھ سکیں اس بات کو. ایکسوڈس چیپٹر 32 ورس 3 to 16. چنانچہ سب لوگ ان دکانوں سے سونے کی بالیاں اتار کر ان کو ہارون کے پاس لے آئے. اس نے ان کو ہاتھوں سے لے کر ایک ڈالا یا کچرا بنایا جس کی صورت شانی سے ٹھیک کی. تب وہ کہنے لگے, اے اسرائیل, یہی طرح وہ دیوتا ہے کہ تو کو مصر سے نکالنا ہے. یہ دیکھ کر ہارون اس کے آگے ایک قربانیاں بنائی اور اسے اعلان کر دیا کہ کل خدا کی عید ہوگی. اور دوسرے دن صبح سے اٹھ کر انہوں نے قربانیاں چڑھائیں اور سلامتی کی قربانیاں گزاریں. پھر ان لوگوں نے بیٹھ کر کھایا پیا, اٹھ کر کھیل کود میں لگ گئے. ہاں جی, خدا موسیٰ کو پہاڑ پر لایا, اور یہ جو پہاڑ کا منظر ہے یہ بھسم کرنے والی آگ کی مانگ ہے. اور وہ پہاڑ آگ کی اور خدا کے مسیح کی قوت کی قدرت سے تھرتھرا رہا ہے اور وہ بلیک ہو جاتا ہے. خدا اس اپنے جلال کی شکتی میں وہاں اترتا ہے. اور یہ بات بائبل کی سچائی کو بیان کرتا ہے کہ سورج کو کریٹ کرنے والا سورج, اور جب اسے سورج کو بنایا تو وہ اس کے لیے آگ میں آنا اور اپنے گرد آگ کو کریٹ کرنا کہ آگ اس کے آگے آگے چلے, یہ کوئی مشکل بات نہیں اس کے لیے. کیونکہ خدا جب ایریا خدا سے ملنے کوئی اور پر جاتا ہے اور 40 دن کا سفر طے کر کے, تو وہاں بھی خدا جب اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو وہ آگ اس کے سامنے سے گزرتی ہے, گزرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آج انسان علم اور نالج میں بڑا اپنے آپ کو پہلوان سمجھتا ہے, خدا کے نزدیک یہ کوئی علم کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اس سے زیادہ علم اور نالج رکھتا ہے, کیونکہ انسان کو علم اور نالج دینے والا ہے.
سب کو ذہن دینا ہے. جب یہ موسیٰ پہاڑ پر ہے اور 40 دن یہ وہاں رہتا ہے تو وہ کہتے ہیں موسیٰ کا تو اب پتہ نہیں کیا ہوا. اور وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ایک دیوتا بنا دے. اب ہمیں دیوتا چاہیے. اور اس کا جو بہت بڑی اس کام کا ہونے کی بہت بڑا سبب تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو ملی جلی گروہ کے ساتھ نکلی تھی جس میں انہوں نے رشتہ داری کی ہوئی تھی مصریوں کے ساتھ, لڑکیاں لی ہوئی, لڑکے لیے ہوئے اور رشتے باندھے ہوئے تھے, انہوں نے ان کو گمراہ کیا, انہوں نے ان کو اس طرف لگا دیا. اور انہوں نے موسیٰ اور ہارون جو دونوں دیکھیں جب تک یہ مصر کو خدا تباہ کرتا رہا مطلب وقتوں سے, وہ کئی دن وہ پرابلم رہتی تھی. اگر ایک وبا آئی تو وہ ایک دن میں نہیں گئی, نہ وہ ایک دن میں ہے, وہ آئی اور کئی دن رہتی تھی. اور جب وہ تنگ آ جاتے تھے مقابلہ کرتے تھے اور جب شکست کھاتی تھی, اس لیے قرآن کلام میں لکھا ہے اس نے ان کے دیوی دیوتوں کو سزا دی, یعنی کہ ان کے ایمان کو سزا دی. شکست تھی اس کے کئی دن رہتے تھے. اور جب وہ جادوگر زور لگا کے تھک جاتے تھے, وہ کوئی حل نہیں نکلتا تھا, تب وہ موسیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے. جو میں نے فرائیڈے کے سمن میں بھی یہ کہا تھا کہ خدا موسیٰ نے کہا تیرے لوگ میرے آگے سرنگوں ہوں گے. تیرے لوگ میرے آگے سرنگوں ہوں گے اور تم انہیں نکال دو. خدا نے موسیٰ کو بلا لیا پہاڑ پر, اور یہ قوم نیچے بت پرستی کے لیے ریڈی ہے. اور میں اس بات کو جب خدا کے یہ کلام مجھے دے رہا تھا اور میں اس کو پڑھ رہا تھا, خدا نے مجھے ایک اور بات بتائی یہاں پر, یہ جتنا سونا تھا سب ان کو مصریوں سے ملا تھا. اور مصریوں کے فیٹ کے مطابق ان کے پاس جو سونا چاندی دولت سب کچھ تھی وہ ان کو ان کے دیوی دیوتوں سے ملا تھا, یعنی کہ ان کے ایمان کے حساب سے وہ ان دیوی دیوتوں کے وسیلہ سے ملا تھا, وہ ان کے شکر گزار ہوتے. اس لیے جب وہ سونا چاندی ان کو ملا, ان کو چاہیے تھا کہ وہ خدا کے نام اور اس کے کلام سے اس کو پاک کرتے. انہوں نے اس کو لیا اپنے لیے, اس برکت کو لیا, اور انہوں نے اس برکت کی قدر نہ کی, بلکہ انہوں نے وہ ان کے لیے پھندا بن گیا اور اس سے ان کو اس اسپرٹ نے ان کو دیوی دیوتا بنانے مجبور کر. اب خدا کی پریزنس ہے, خدا آگ میں ہے, خدا کی کروبیاں, اس کے فرشتے, اور جب ہم خدا کے تخت کو اس کی کتابیں دیکھتے ہیں تو خدا اپنے تخت اور جلال کے ساتھ ہے. اور جب موسیٰ کے بارے میں موسیٰ نے جب اس بات کو بیان کیا, اس نے کہا کہ وہ میں نے خدا کو دیکھا, وہ ایک نیلم کے چبوترے پر کھڑا ہے. ہاللیلویہ. ایک ایسا پتھر پا جو نیلم کا پتھر ہے, اس پر میں نے اس کے پاؤں کے نیچے اس کو دیکھا, نیلم کے پتھر اس پر وہ کھڑا ہے. تو خدا کی پریزنس میں یہ اسپرٹ ان سے بت پرستی کرائی. بت پرستی یہ کر رہے ہیں, سونے کا ڈھالا ہوا یہ بچڑا بناتے ہیں اور چھینیوں سے اس کو سیدھا کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ اس کو سجدہ کرتے ہیں. پھر یہ اسی دن بنانے کے بعد عید دوسرے دن کرتے ہیں, یعنی کہ دوسرے دن عید کا مطلب ہے خوشی منانا. اور پھر بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہارون کے ہمیشہ موسیٰ کے ساتھ ہوتا ہے, پر یہاں پر وہ ہارون کہتا ہے یہ تمہارا دیوی دیوتا ہے جو تم کے مصر ملک سے نکالا. اور دیکھا جائے بیسیکلی الفاظ کے کانٹیکسٹ میں تو لگتا ہے کہ یہ موسیٰ ہارون جو ہے یہ قوم کو کہہ رہا ہے وہ خدا نہیں جس کے پاس موسیٰ گیا, بلکہ یہ خدا ہے. لیکن اگر ہم ایمان کی روح سے دیکھیں تو ہارون نے جو کچھ کیا وہ ان کے ڈر سے کیا, اور ہارون نے محبت کی وے میں نہیں کہا ان سے, بلکہ اسے غصے کی وے میں کہا یہ تمہارا دیوی ہے, کیونکہ وہ ہارون کو مارنا چاہتے تھے, وہ اس پر ظلم کرنا چاہتے تھے. ان کے ڈر کے سبب سے اس نے کہا ہمیں دیوی دیوتا چاہیے, کہ اس کا تم ہمیں وہاں سے نکال کے لائے ہو بیابان میں مارنے کے لیے, ہمیں دیوتا چاہیے. مطلب وہ ایک رہنما چاہتے تھے جو ان کی رہنمائی کرے, اور اسی حساب سے انہوں نے دیوی دیوتا کو مانا, اور جو مانگا
बछड़ा, इसका मतलब वो उधर भी वही पूछते। और ये स्पिरिट जो एस्पल है, ये भी बुद्ध परस्ती है, बल को मानने वाला, जो मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ वाक़यात वक़्त के साथ साथ ये नाम बदलेंगे, लेकिन बिहाइंड दिस ये स्पिरिट है। और खुदा की प्रेजेंस है पहाड़ पर, और नीचे ये बछड़ा बनाते और ईद कर रहे हैं। और फिर इससे आगे जो जबरदस्त बात है वो ये है कि वो उठे और खेल कूद किया। उधर क्या वो क्या गुल्ली डंडा खेल रहे थे या बेसबॉल या बास्केटबॉल, वो शराबें पी के नाच रंग कर रहे थे, जो बल के पूजने वालों का दस्तूर है, जो उनका रस्म, उनका रवाज है कि उनका देवता उनको ये इजाजत देता है कि वो हराम कार्य करें, शराब नोशी करें और हराम कार्य करें और मुझे सजदा करें। उस बछड़े को वो सजदा करते हैं, उसकी उन्होंने कुर्बान का बनाई, उसको खुश करने के लिए कुर्बानी चढ़ाई और नंगे नाचे और ज़नाकारी और बदकारी। यही होता था आस्था देवी के मंदिर में, यही होता था बल के मंदिर में, और लोग पसंद करते हैं इस चीज़ को। अगर हम हिंदुइज्म के कल्चर को देखते हैं या फेथ को देखते हैं तो वहाँ भी हमें ऐसी चीज़ें नजर आती हैं। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते, पंडित उनके जो खास पंडित हैं उनके पास जाते हैं, उससे वो हम होते हैं, वो कहते हैं कि इस देवी और इस देवता के सबब से ज़ना कर, ये उसका एक अक्स है। थोड़ा सा वक्त के साथ जिद्दत हो गई, थोड़ा चेंज हो गया, पर बिहाइंड दिस वही स्पिरिट है जिसकी तरफ खुदा एस्बल के नाम से इशारा करता है। और खुदा के आंखों के देखते हुए खुदा कौन बनी साइड से मूसा से कहता, देख तेरे लोग बिगड़ गए हैं, उन्होंने बछड़ा बना लिया। मूसा को नहीं पता और उसको पता है, आग में से देख रहा है, जिन्होंने बछड़ा बना लिया, अब तो मुझे जाने दे, मैं इनको तबाह कर। और मूसा वहाँ खुदा उनके से खड़ा होता है, कहता नहीं, अगर तूने इनको मार दिया तो लोग कहेंगे इसराइल का खुदा इनको उस मुल्क में नहीं पहुँचा सकता, इसलिए उसने इनको रास्ते में मार दिया। और खुदावन जो है ना वहाँ बाज आता है, और खुदावन इस बात का इजहार भी करता है कि वो इनसे मुतालबा के दिन बात करेगा। और ये बात बड़ी अजीब है, और ये हमें बड़ी अजीब लगती है। बाइबल के जो मुखालिफ हैं, जब वो इन ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो तो कहते हैं कि ये कैसा खुदा है कि आग में है, कुदरत में है, सारी शक्ति में मौजूद है, पर वो इंसान को रहने दे, इस धरती पर रहने दे रहा है, अपनी आंखों के सामने सब कुछ करने के बाद भी उनको रहने दे। और ये बात बड़ी अजीब है। बेसिकली मेरे बहनों मेरे भाई, खुदावन इंसान की हलाकत नहीं चाहता। वो जिस चीज को यूज करती है, जिन जिंदगियों को वो स्पिरिट यूज करती है इस जमीन पर, खुदा उसको उनकी हलाकत नहीं चाहती। तो लव सो मच, वो मारना चाहता है, वो तो तबाह करना चाहता है, पर हम ये जो हमेशा दुआ करते हैं, दुनिया भर के मुकद्दसीन दुआ करते हैं, दुनिया भर के रहनुमा दुआ करते हैं, तो खुदा अपने कहर को रोके। इस रोज़नी पर खुदावन ने अपने बेटियां और बेटे रखे हैं जिनकी रूहों में, जिनकी जिंदगी में वो मिला हुआ है, एक हुआ है, उनके वसीला से, उस रूह के वसीला से, यानी कि मसीहा के रूह कुदस के वसीला से वो मिन्नत करते हैं गुनहगार पर। मेरे घराने पर रहम कर, मेरी चर्च की कलीसिया पर रहम कर, मेरे शहर पर रहम कर, मेरे मुल्क पर रहम कर, इन गुमराह लोगों पर रहम कर, इन बरगश्ता जो दूर हो गए हैं तुझसे, इन पर रहम कर। उसे रहने दिया, इसका और कोई सवाल नहीं है, इसमें कोई बड़ाई नहीं है कि जिसको आप ज़नाकारी, बदकारी, बुत परस्ता करता देखते हैं वो जी रहा है, वो जिंदा है। मूसा की तरह खुदा के लोग खड़े होते हैं, रहम मांगते हैं, पर खुदावन इस टाइम तो रहम कर रहा है, पर बाद में रहम नहीं करेगा।
क्योंकि जो बीच में आता है शफायत के लिए वो खुदा यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु का रूह है जो आज बाप की कह को रोकता है, उससे माफ़ी का तलबगार है, रहम का तलबगार होता है। पर वो जब वही अदालत के तख्त पर बैठ जाएगा, नमस बैठा गाँव भी क्या और ये कौम बनी इसराइल जब वहां पर है, ये शुरू में होता है ये बात कि जब खुदा मूसा को शरीयत अहकाम दे रहा होता है कि इस कौम को किस तरह से चलना है, और जब ये मेरे हुक्म और मेरे आइन और मेरे सारे कामों पर चलेंगे तो जो मुल्क का आइन है, अगर हम अमेरिका के या पाकिस्तान के, इंडिया के किसी मुल्क के आइन के उसके कानून के नीचे अमल करते हैं, इसका मतलब वी फॉलो दिस किंगडम, वी फॉलो द स्पिरिट ऑफ दिस किंगडम। और जो आसमान के खुदा की बात मानता है, दैट मीन्स वी फॉलो द स्पिरिट ऑफ द गॉड। और जो दुनिया के कानून की बात मानता है, वो दुनिया के लॉ को और स्पिरिट को फॉलो करता है। ये कौम खुदा की हुजूरी में प्रेजेंस में भी ये काम करती रही, और ये स्पिरिट जो हज़बल की स्पिरिट है, ये उनसे ये काम करवाती रही बिहाइंड दिस है। ये तो नाम है और उसका जो मैंने बताया उसका यूज़ किया गया ताकि उसके कामों को देख के हम उसको पहचान सकें। जैसे दरख्त की बात खुदा ने की है, दरख्त के फलों से हम उसको पहचानते हैं। अगर कोई ऐसा दरख्त हमारे सामने आ जाए तो हम उसको देख के कहेंगे, अगर हम मिसाल के तौर पर अगर हम आम का दरख्त है, हम कहेंगे ये आम का दरख्त है, और अगर उसमें से सेब निकलना शुरू हो तो उसमें सेब का फल लग जाए तो फिर वो लगती होगी ये तो सेब का दरख्त, ये आम का नहीं। फल से दरख्त की पहचान, उसके पत्तों से नहीं, फल से पता चलता है कौन सा दरख्त है। तो जो हज़बल के काम थे वो उसके फल थे, उससे पता चलता है, और इंसान के फलों से पता चलता है कौन सी स्पिरिट इसके पीछे। और ये वहां पर नहीं, इस स्पिरिट ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती ये उस मुल्क में जाए, क्योंकि जो वादा था खुदा का कौम इसराइल के साथ बड़ा जबरदस्त, तुम मेरे लोग होगे, तुम मेरी मुकद्दस कौम होंगे, मैं तुम में बसूंगा, मैं तुम में रहूंगा, तुम सरोगे, बाकी सारी दुनिया तुम होगी पीछे के हिस्सा, पर तुम लीड करोगे, तुम सोचोगे, तुम आगे बढ़ोगे, तुम हुकूमत करोगे, सब बाकी तुम्हें फॉलो करेंगे, सब तुम्हारे पीछे होंगे, तुम्हें सबसे आगे। और ये स्पिरिट नहीं चाहती थी कि ऐसा हो कि इस रोए ज़मीन पर आसमान के खुदा की मुमलकत कायम हो। वो नहीं चाहती थी कि इस रोए ज़मीन पर जिंदगियों में, रूहों में खुदा की हुकूमत हो, खुदा की प्रेजेंस हो। ये उसे कबूल नहीं था, क्योंकि इस ज़मीन पर हुकूमत का उसका ख्वाब है, उसकी ख्वाहिश है, और वो उन जिंदगियों में करती भी है जो जिन जिंदगियों में खुदा उनकी प्रेजेंस नहीं है, मसीहा की प्रेजेंस नहीं है, पाकी की प्रेजेंस नहीं है, उन जिंदगियों में वो करती है। वित्त की किताब उसका 24 बाब और उसकी 1 से 4 आयत को कि जब कौम बनी इसराइल, नंबर्स 24 वर्स 1 to 4, कि जब ये कौम बनी इसराइल रास्ते में है, सफर में है, तो भी वहाँ पर भी ये स्पिरिट वहाँ से उनके पीछे रहती है। और फिर ये जब वहाँ से निकलते हैं तो बड़े खुश होते हैं, और जब ये आगे समुंदर के रास्ते पर आते हैं फिर ये स्पिरिट उनको वहाँ फिर घेरती है, खौफ उनकी जिंदगी में पैदा करती है, और खुदा के खिलाफ ये बुलबुल करते हैं, बुल बनाते हैं, और खुदा के खिलाफ ये काम करते हैं, खुदा के गुस्सा दिलाने वाले काम करते हैं। इसके बाद ये समुंदर खुदा चीरता निकलते हैं, फिर खुदा ऊँट पे लेकर वहाँ पर खुदा इनसे कलाम करता है, मूसा को शरीयत देने के लिए, काम देने के लिए बुलाता है, ये नीचे प्रभु परस्ती करते हैं, फिर ये आगे बढ़ते हैं, और इनके इस सफर में बार बार ये उन कामों को बयान किया गया है बाइबल के मुताबिक जो बड़े काम थे। गिनती नंबर्स 1 to 4, नंबर्स, हाँ जी, गिनती की किताब चैप्टर
chapter 24. जब बलाम ने देखा तो खुदा को यही मंजूर है कि इसराइल को बरकत दे, तो पहले की तरह शगुन देखने को इधर उधर ना गया। नहीं, गिनती 24 बार 1 to 4 एक से sorry 25. और इसराइली शित्तीम में रहते थे और लोगों ने मोआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी, क्योंकि वो औरतें इन लोगों को अपने देवताओं की कुर्बानियों में आने की दावत देती थी और ये लोग जाकर खाते और उनके देवताओं को सीधा करते थे। यूँ इसराइली बाल फगूर को पूजने लगे, तब खुदा का प्यार बनी इसराइल पर भड़का। ये लोग शकीन में रहते, इनके जब ये सफ़र करते तो ये एक जगह पड़ाव डालते, और जब तक खुदा इनकी रहनुमाई न करता या वो फरिश्ता अब जब तक ये वहाँ जाते खैमा लगाते, खुदा अब उस जगह पर छाता उस खैमा इज्तिमा पर, और जब वो अब उठ के स्तूप की सूरत में खड़ा हो जाता तब ये सफ़र करते। और मूसा से कही होती कि अपनी तैयारी कर लो क्योंकि कल हमें सफ़र करना है। तो ये लोग इस तरह से एक मकाम पे कई हफ्ते बाद दफा कई महीने रहते, और इस तरह से ये लोग वहाँ पर काम करते और ये सफ़र किए हुआ था। और जब ये शतीम के मुल्क में रहने लगे तो मुआबी यानी कि हमेशा शैतान औरत को इस्तेमाल करता है गिराने की। और जब भी उसने मुआबी औरतों को देखा, और मुआबी औरतों ने उन्होंने आदमी से कुछ पता था कि हम उनको कुछ कर नहीं सकते या औरतों का लिहाज करेंगे, तो वो औरतें भी उसके इनके साथ और इस तरह से ये तल्लुकात बनाती। और खुदा ने कौम बनी इसराइल को पहले से हुक्म कर दिया था इस मुल्क में जब जाओगे तो 7 कौमें वहाँ रहती हैं, उनको ख़त्म कर दें। और बाइबल के मुखालफिन हमेशा इस बात को लेते हैं कि खुदा अच्छा खुदा नहीं है क्योंकि उसने कत्ल गारत कर दिया, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अदालत का इख्तियार खुदा को है, और वो किसी से भी किसी तरह से भी अदालत करता है। अगर वो एक कौम को बर्पा करता है या उसको बढ़ाता है, बरकत देता है, इख्तियार देता है, वो उसको ख़त्म करने के लिए वो दूसरी कौम को, अगर उसके काम बुरे हो जाते हैं तो दूसरी कौम को उस पर चढ़ाता है। और उनको ये शायद नहीं समझ इस बात की कि वो जो इस अच्छे खुदा को बुरा खुदा कहने की जुर्रत करते हैं कि उसने ऑलरेडी कहा इसराइल मेरा बेटा है, मेरा पहलोठा है। और यीशु मसीह ने कहा इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का, और उसने कहा बाप अब अदालत नहीं करता, इसलिए अदालत का इख्तियार ज़मीन पर बेटे को दिया। हालेलुया। यीशु मसीह के मानने वाले हैं तो हम ये ईमान रखते हैं कि वही अदालत करता है, माफ़ी वही देता है। और जब हम उसको फॉलो कर लिया है, हमने उसको मान लिया है, हमने इस पर यकीन कर लिया है, तो हमारी अब अदालत नहीं है। हालेलुया। तो अदालत उनकी होती है जो मुखालफीन होते हैं, जो लॉ को, कानून को या उस हक में कबूल नहीं करते। इन लोगों ने इस पेड़ यहाँ भी हमें नजर आता है कि रास्ते में ये शुरू के समुद्र से निकलने के बाद खुदा की प्रेजेंस में ये उनसे वही काम करवाएंगे, और फिर आगे रास्ते में भी जाके ये वही काम करवाती। किस तरह से वो इस्तेमाल करती है, उसने गैर कौम के मुआबी औरतों को इस्तेमाल किया, उनको उनके पास लेके आई और इनके दिल उनकी तरफ लगे, और इन्होंने क्या किया, आ जाओ हमारे घर में खाना खाओ। अब ये बियाबान में रहने वाले थे, हो सकता है उसके हिसाब से खुदा ने इनको खाने को सब कुछ दिया, लेकिन नए नए खाने, नए मसाले, नई चीज़ें, अच्छी चीज़ों की ख्वाहिश में ये उनके साथ चले जाते, और फिर जब वो जाते तो वो बुत परस्ती के ईद होते, वो उनके मकामात होते, या जिस तरह से वो इबादत करते वो उन इबादत में शामिल होते, और शामिल होने के बाद उनको वो खाने
کھانے پکتے ہیں جن کے لیے وہ گئے ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ کیا ہوتا ہے، کھانا بعد میں ہوتا ہے، عبادت پہلے ہوتی ہے۔ چاہے کسی بھی قوم کو دیکھیں، پہلے عبادت کرتے ہیں، اپنے رسم و رواج کے مطابق کھانا بعد میں دیتے ہیں۔ پہلے ان کو باتیں کروائیں، دل دیوتوں کے سامنے جھکایا، تو جھکنا پڑتا ہے۔ جب آپ کسی کے گھر میں دعوت کے لیے جاتے ہیں اور آپ ان کے گھر پہ جو بھی ہو رہا ہوتا ہے اس میں شامل ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد کھانا ملتا ہے، اس کو کرنے کا اجر وہ ہے۔ یہ جب وہاں جاتے ہیں تو پہلے پوجا پاٹ کرتے ہیں، پھر ان کو اس پوجا پاٹ کے ایک دن کو کھانا ملتا ہے، اور جب کھانا ملتا ہے تو پھر وہ ان کو مزید خوش کرنے کے لیے وہ عورتیں حرام کر کے راستے پر نکل جاتی ہیں، جس سے ان کا ایمان خدا میں اپنے خدا سے ڈاواں ڈول ہوا یا ختم ہو گیا، کمزور ہو گیا، خدا پر سے بھروسہ کمزور ہو گیا۔ وہ اتنی آفتیں جو اسے مصر پر نازل کی، ان کے دیوی دیوتوں کو سزا دینے کے بعد بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، اور یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اس نے تو آلریڈی ان ساری دیوی دیوتوں کو سزا دی، ان پر غالب ہوا ہے، تو ہم ان کو کیوں کو مانتے ہیں؟ لیکن یہ اسپرٹ چلاک ہے، سارے روز زمین کی جانوروں سے زیادہ چلاک ہے، سب چیزوں سے زیادہ چلاک ہے، سب بشر سے زیادہ چلاک ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ اور بکرا شاہ کے دوسرے بات کی اس کلیسے کے خدا کیا بات کرتا ہے؟ یہ میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جو گمراہ ہے وہ تو ہے ہی، پر یہ میرے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے، اور میرے لوگوں کا قصور یہ ہے کہ اس نے ان کو رہنے دیا ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا الگ کرتا ہے، ہمیں الگ ہونا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے یہاں میں کام کرتا، میں نے کام کیا، ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمارے ریلیشنز تھے، چونکہ ہم وہاں رہتے ہیں 98% ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ادھر رہتے ہیں، پر ہم ان کے مذہبی پروگراموں میں کبھی نہیں جاتے۔ یہ میری وائف اس بات کی بات، ہم محبت کرتے ہیں آپ سے، ہم پیار کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ایک ایمان نہیں ہو سکتے۔ ہمارا ایمان ہماری زندگی ہے، وہ ہماری زندگی کا تعین کرتا ہے ہمارا ایمان۔ اس بدن میں سے کھانے والے، مسیح کے بدن سے کھانے والے ہیں، اس کے خون سے پینے والے ہیں، ہم کسی اور قربانی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ نہ خوش کرنے کے لیے، اور لوگ کیوں خوش کرتے ہیں ہمارے بہن بھائی، ہمارے لوگ کیوں خوش ایسا ان کاموں میں پڑتے ہیں، کیوں ان سے رشتے ناتے اور شادیاں کر کے گمراہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ سلیب نہیں اٹھانا چاہتے۔ اگر منع کریں گے، اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ ہمیں دکھ دیں گے۔ اور مجھے یاد ہے میں جب قربانی ہوتی تھی تو میں نے ان کے ساتھ 10 سال کام کیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری قربانی ہوتی ہے تو آپ گھر آ جانا، نماز جتنا گوشت ہے لے جائیں۔ میں نے کہا معذرت کے ساتھ میرا خدا مجھے سارا سال کھلاتا ہے، تو مجھے اس گوشت کی ضرورت نہیں ہے، میں قربانی گوشت نہیں کرتا۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میرا خدا مجھے اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں نہیں کہتا، اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کبھی کسی قربانی میں شریک نہیں ہیں۔ اور مجھے کہتے ہیں اچھا اس کا برا بنایا ہوں، لیکن وہ چپ رہے۔ اور پھر اگلی عید آئی تو مجھے کہتے ہیں کل ہماری عید ہے، پر چونکہ وہ پیسے والے لوگ تھے، 80-90 بکرے پورا ٹرک بھر کے لائے، کہتے ہیں کام کرتے ہیں ہمارے گھر پہ کچن وہ کام کرتے ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ آ جاؤ ایک دن پہلے، تو ہم آپ کو ایک جانور ذبح کریں گے، ہم آپ کو دے دیں گے اپنی ساتھ۔ میں نے کہا مجھے چاہیے ہی نہیں آپ کو، تو کیا مطلب ہم قربانی تھوڑی دے رہے ہیں، ہم تو وہ دے رہے ہیں، وہ پہلے ایک دن پہلے آ کے لیجیے، لیکن وہ نیت قربانی سے لایا گیا، میں کیوں لوں؟ میرا خدا مجھے سارا سال کھلاتا ہے۔ اگر قوم سے یہ مانتی جس خدا نے ہمیں جشن کے علاقہ میں، جشن کا مطلب ہے خوشی، شادمانی، خدا نے ہمیں خوشی اور شادمانی کر دی، مصریوں کو تباہ برباد کیا، ہمیں الگ کیا ان سے، سمندر ہمارے شیر دیا، وہ خدا ہمیں یہاں بھی کھلائے گا، یہاں بھی سنبھالے گا، یہاں بھی سب بڑی چیزیں ہمیں دے گا، سب چیزوں کو ہمیں مہیا کرے گا، وہ کبھی ان کاموں کو نہیں۔ دیکھیے یہاں میں ایک بہت اچھا سبق اور ملتا ہے، حرام کاری ہمیشہ دوسروں کے ساتھ ہوتی ہے،
غیر مرد کے ساتھ یا غیر عورت کے ساتھ. پر خدا نے ہمیں جو رشتے میاں بیوی کے دیے ہیں بیسکلی اس کے پیچھے محبت کی اسپرٹ ہے. ہم پسند نہیں کرتے, پسند سے مراد یہ نہیں کہ ہم نفرت کرتے ہیں. بعض دفعہ ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے, کانفلکٹ ہوتا ہے ایشوز پر, کسی بات پر, یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کسی بات پر, لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں, جدا بھی ہو جاتے ہیں, کئی دفعہ بات بھی نہیں کرتے, کئی دفعہ جو بیویاں گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں اور جو ہے وہ شوہر منایا جاتا ہے. ان سب چیزوں کے پیچھے محبت ہے خدا کی. ہم چھوڑتے نہیں ہیں کسی کو. خدا ہمیں حرام کاری سے بچاتا ہے. ناراض ہوتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں. اور مجھ سے کسی نے کوشچن کیا, میں کسی نے میرے شوہر کے بارے میں یہ بات کی, میں نے کہا جی تمہارے شوہر کے بارے میں تو مجھ سے بات کر رہا ہے کہ وہ تم سے پیار نہیں کرتا, وہ زندگی تم سے پیار نہیں کرتی, وہ کوئی بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تمہارے بہت شوہر نے کوئی اس کو گلا شکوایا تو اس کو شوہر اپنے شوہر کو سمجھائے, تو اس سے بات کرے یہ چیز میں اچھی لگی, اس کو دیکھو یہ اچھا نہیں تمہاری فیملی کے لیے اچھا نہیں. اس نے تمہیں کیوں بتایا؟ کیونکہ تمہارے دل میں وہ اپنے شوہر کے لیے نفرت پیدا کرتی ہے, اور یوں وہ تمہیں جدا کرنا چاہتی ہے اور تمہیں توڑنا چاہتی ہے, تمہارے گھر کو خراب کرنا چاہتی ہے. اس لیے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون ہے اس کے پیچھے, کون ہے جو ان چیزوں کو کر رہی ہے. اور یہ اسپرٹ جو ہے یہ پہلے سے موجود ہے, گمراہ کرنے والی. اور یہاں جو خط میں بھی کہا گیا یہ پہلے سے ہے, اب بھی ہے, آگے رہے گی. خدا نے رہنے دیا ہمارے ہر دور میں. خدا کے لوگ رہتے ہیں, دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں, اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ اگر دنیا کے ہر انسان کے لیے پریئر کی جاتی ہے, منت کی جاتی ہے, روزے رکھے جاتے ہیں, گھٹنے ٹیکے جاتے ہیں, مسیح خادم کرتے ہیں, خدا ان کے لوگ کرتے ہیں, ایماندار کرتے ہیں پوری دنیا کے لیے. دشمنوں کے لیے اگر کوئی محبت رکھتا ہے, ان کے لیے برکت چاہتا ہے, تو مسیح کے لوگ ہیں, یسوع مسیح کے لوگ ہیں. یہی خدا کے لوگ ہیں جن کے سبب سے جہان قائم ہے, دنیا قائم ہے, مملکتیں قائم ہے. یہی محنت کرتے ہیں, یہی موسیٰ کی طرح خدا کے آگے کھڑے ہوتے ہیں, رحم کر دے, معاف کر دے, درگزر کرتے ہیں. ابھی ان کی دعوت میں ان پر رحم کرتے ہیں, اور یہ ہمیشہ اثر ہی ہوتا ہے. یہ جو اسپرٹ ہے بیسکلی ہی از اینمی آف دا پیپل آف دا ارتھ, آل دی پیپلز آف ارتھ, جتنے بھی آدم سے پیدا ہوئے ہیں سب کی وہ مخالف. وہ حسد رکھتی ہے, اسے خدا سے حسد کیا, زمین پر گئی. آدم سے دیکھا میرے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں, نہ آسمان کا نہ زمین کا. فرشتوں میں پہلا کریشن پہلوٹا, اسی لیے خدا نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا, پر ابراہیم کے اور یعقوب جو پہلوٹا ہے اس کو کچھ نہیں, اس کو برکت. نافرمانی کے پلوٹوں کو مارا, نافرمان کے پلوٹوں کو مارا, فرما بردار کے پلوٹے سیو کی, اس کو اس نے برکت دی. وہ پلوٹا تھا فرشتوں میں, وہ مصر کو پسند کرتا ہے, مصر غلامی کو پسند کرتا ہے, اور یہ اسپرٹ غلامی میں رکھنا مانگتا ہے, تاریکی میں رکھنا, تاکہ خدا کہ وہ عذاب جو مصر پر آئے وہ ان پر آئے, ان زندگیوں پر آتے ہیں. مصر کے عذاب, مصر کی بیماریاں, دکھیں اور تکلیفیں ان کی زندگی میں ایسے ہی گرا کرتی ہیں نافرمانی سے, لیکن نافرمانی کی اسپرٹ جن کی زندگی میں ہے, خدا کی دعوت بھی ان کی زندگی نہیں ہوتی ہے. اور یہ نہیں چاہتی, یہ اسپرٹ نہیں چاہتی